الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا حبيب الله ولا فخر وقال وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر وقال أنا قائد المرسلين ولا فخر صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو كما قال غوث اعظم بسر شما مددی قلعی مددی کعبہ ما مددی انتظار کرم تستمنی خدا جو خدا بی خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستانہ تو پشتی محق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر لائق ست تقریم بارگاہ عرش پناہ کے گدی نشین حضرت پیر سید سلطان الحسن صاحب چشتی نظامی برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب نگراں سنی دعوت اسلامی جے پور حضرت علامہ مفتی خالد ایوب صاحب ناظم محفل مولانا عرفان صاحب برکاتی وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مشتہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں سے یہ محفل ہر سال جے پور کی سرزمین پر ہو رہی ہے، بلکہ کئی سالوں سے تو خود فقیر قادری کی شرکت ہے، اور آج بھی ہم سب حاضر ہیں۔ مجھے آج کی اس محفل کے عنوان کے حوالے سے جو پابند کیا گیا تھا، اسی مناسبت سے میں نے مشکات شریف کی ایک حدیث کے مختلف حصوں کو اپنے انداز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے، اور حسن اتفاق سے آج کی شب جو ہے وہ ہمارے مرشدوں کے مرشد حضور سیدی سرکار اچھے میاں ماہریروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کی شب بھی ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت ان کے دو مصروں کو پڑھ کر پیش کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مزار اقدس پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں۔ سیدی مرشدی سرکار اچھے میاں فرماتے ہیں، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ اور چونکہ آج کی اس محفل کا اس بزم کا عنوان ہے کہ شان مصطفیٰ جان رحمت بزبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کو اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ بہت سارے مقامات ایسے آئے جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان خود بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے خود کیوں بیان فرمائی۔ عام طور پر انسان جب اپنی شان خود بیان کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اور انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اور انسان اگر اپنی شان خود بیان کرے، بلکہ کبھی کبھی تو انسان اگر تحدیث نعمت کے لیے بیان کرے تو عام انسان بھی جو ہے اگر بیان کرے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی شان کو خود بیان فرمائے، حضور علیہ السلام اپنی عظمت کو خود بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بیان نہ فرمائیں تو پھر لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کما کہو نہ کسی کو پتا ہے اور نہ کوئی اس کو مکمل بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے اپنے سب سے قریب رہنے والی ہستی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپنے سے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو بچپنے سے رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، مسجد میں ساتھ رہے، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے، اس ہستی کو حضور علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، یعنی حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسا شان والا، ایسی عظمت والا، ایسی بزرگی والا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی قدر ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام کی جیسی شان بیان ہونی چاہیے، ویسی شان بیان کرنے کی بجائے لوگ حضور علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر طرفہ یہ کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جب اگر ہم اسلام
تبلیغ چاہتے ہیں. دیکھیے ہر فرقے کا بندہ کہتا ہے ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں, اسلام کی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں, ہم دین کی خدمت چاہتے ہیں. یہ بڑے بڑے اجتماعات دین کی تبلیغ کے لیے ہو رہے ہیں, یہ بڑی بڑی تحریکیں دین کی تبلیغ کے لیے چل رہی ہے. یہ اتنی محنتیں مغرب سے مشرق سے لے کر مغرب تک, شرق سے لے کر غرب تک جو اتنی محنتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کئی کئی دن کے لیے نکلتے ہیں صرف دین کی تبلیغ کے نام پر, صرف دین کی اشاعت کے نام پر. میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کسی بھی عنوان پہ محنت کریں, دین کو فروغ نصیب نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک عظمت مصطفیٰ پر محنت نہ کی جائے, حضور کی شان بیان کرنے پر محنت نہ کی جائے, حضور کی بزرگی بیان کرنے پر محنت نہ کی جائے. اس لیے کہ لوگ نمازوں کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ یہود و نصارہ کے یہاں کسی نہ کسی تصور کے ساتھ عبادت کا تصور موجود ہے, کسی نہ کسی اعتبار سے نماز کا تصور موجود ہے, روزے کا تصور موجود ہے, ذکر الہی کا تصور موجود ہے. لیکن یاد رکھنا اگر لوگ کسی چیز سے متاثر ہوں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو سن کر متاثر ہوں گے. کل بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو دیکھ کر قبول کیا تھا, اور آج بھی عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کریں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے رسول سے ان کے دین کی حقانیت کے لیے دلیل طلب کی گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے حقانیت کے طور پہ یہ نہیں کہا کہ میں نماز لے کر آیا, میں روزے لے کر آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, کیا تم میری زندگی کو نہیں دیکھتے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا. اور پھر حضور کی شان کیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انا حبیب اللہ, کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب. ولا فخر, اور یہ بات میں تکبر کے طور پہ فخر کے طور پہ نہیں کہتا. اس طرح سے انا سے بہت ساری احادیث آئی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نحویوں کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر مبتدا ضمیر ہو تو پھر معنی میں حصر کا فائدہ آتا ہے, وہ معنی میں حصر کا فائدہ پیدا کرتا ہے. اور ترجمہ یہ ہوتا ہے انا حبیب اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ہی, یہاں حصر کے طور پر کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں, میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. ترجمہ یہ کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں, تو اور کوئی اللہ کا حبیب نہیں ہے. جبکہ قرآن کہہ چکا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ جو آپ کی اتباع کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. اور حضور علیہ السلام کہے انا حبیب اللہ, میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. کیا آدم اللہ کے حبیب نہیں؟ کیا نوح اللہ کے حبیب نہیں؟ کیا داؤد اللہ کے حبیب نہیں؟ کیا موسیٰ و عیسیٰ اللہ کے حبیب نہیں؟ واللہ حضور کہے میں ہی اللہ کا حبیب ہوں, میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. یعنی میں صرف میں اللہ کا حبیب ہوں. اب جو بھی اللہ کا حبیب بنے گا وہ بلا واسطہ نہیں بنے گا بلکہ میرے واسطے سے بنے گا. میں ہی اللہ کا حبیب. جو تمہیں چاہے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے ان کی چاہت ضروری ہے. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو. پھر کہتے انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ, میں تمام اولین اور آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں. یعنی اللہ کے نزدیک جتنی عزت میری ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ کے نزدیک جتنی عزت میری ہے. دیکھو حدیث کرے کہ حضور عزت والے ہیں.
اور لوگ کہتے ہیں کہ ہر معاذ اللہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا انبیاء کی طرف اولیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، یعنی چمار عزت والا ہے اس سے زیادہ ذلیل انبیاء کو کہا گیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ مسلک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ بڑے روشن خیال ہیں جبکہ ان کے دماغ میں اندھیرا ہی بھرا ہوا ہے۔ میں تعصب کی بات، فرقہ واریت کی بات کرنے نہیں آیا، لیکن آپ کا دماغ کھولنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قدرت نے میرے محبوب کی وہ شان بنائی ہے کہ قدرت نے جس کا سایہ پیدا نہیں کیا اس کا کوئی خاکہ کیسے بنا سکتا؟ وہ اللہ ہو کر سایہ نہ بنائے تو دنیا میں کوئی خاکہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہمارا مسلک یہ ہے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے۔ اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور کو کوئی دیکھ نہیں، دیکھو کسی کی تصویر بنانے کے لیے، اگر آپ کا دھیان حاضر ہے تو سنیں، کسی کی تصویر بنانے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، کسی کو دیکھنا ضروری، جب دیکھے گا نظر بھر کے تو تصویر بنا سکے گا، اور ان کو صدیق نہ دیکھ سکے، ان کو فاروق نہ دیکھ سکے، ان کو عثمان نہ دیکھ سکے، ان کو علی نہ دیکھ سکے، ان کی حقیقت پر کون دیکھ سکا؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ عالم میں تو سبھی ہے، ماں سوا اللہ کے سب عالم میں ہے، کوئی ایک جھلک دیکھ سکتا ہے؟ صدیقہ اتنی قریب رہی کہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی، حضور منانے آتے تھے مگر وہ نہ دیکھ سکے۔ ماں خدیجہ جس کے لیے عرش سے سلام آتا تھا، جس کے وصال کے بعد بھی جس کو حضور یاد کرتے رہے، وہ ان کی حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ یہ تو آپ کو ہو سکتا ہے حیرت لگ رہی ہوگی، کبھی کبھی انسان کو جو معلوم نہیں ہوتا انسان اس کا انکار کرتا ہے، یہ تو صحابی تو دیکھنے والے کو کہتے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دیکھا نہیں؟ ارے یہ تو صدیق، فاروق، عثمان و علی کی بات ہے، حدیث اٹھائیں۔ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج میں اپنی حقیقت کو، اپنے حسن کو آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ حضور نے کہا دکھا۔ سرکار نے فرمایا دکھا۔ اور ایک روایت ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ جبریل اپنی اصل شکل دکھاؤ۔ تو جبریل امین نے اپنے پروں کو کھولا تو 600 پر تھے جبریل علیہ السلام، 600 پر تھے۔ حضور نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور جب حضور نے دیکھ لیا تو جبریل نے عرض کیا کریم بندہ نواز، کریم پرور، غریب پرور، بندہ نواز آقا، کرم نواز آقا، آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، میں نے تو اپنا آپ دکھا دیا، ذرا آپ بھی اپنی حقیقت سے کر دیں۔ ہم نے تو 600 پر کھول کے دکھا دیے نا، کچھ باقی نہیں رکھا۔ حضور اب آپ بھی دکھائیں، اب آپ بھی دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تیرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کرے جس کو جبریل نہ دیکھ سکے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ انا اکرم الاولین والآخرین، میں تمام اولین اور آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ عزت، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں زہے عزتو، زہے عزتو اطلاع محمد۔ جے پور والوں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ عظمت رسالت بیان ہو رہی ہے۔ زہے عزتوں، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے، یہاں تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہوتا ہے۔ زہے عزت
نیچے ہے، عرش حق زیر پائے محمد. سب سے زیادہ عزت والا، حضور کہتے ہیں میں ہوں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، سب عزت والوں میں عزت والا. حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، ان کی عزت یہ کہ ایک پتھر پہ کھڑے کر کے، ابراہیم خلیل کو ایک پتھر پہ کھڑے کر کے تحت الثری سے عرش اعظم تک سب دکھایا. ذرا توجہ کریں، یہ عزت ہے خلیل اللہ کی، یہ خلیل اللہ کی عزت ہے. حضور نے کہا نا مجھے سب سے زیادہ عزت ہے کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. عند اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک میں معظم ہوں، مکرم ہوں. اللہ کے نزدیک عزت ہے تو خلیل اللہ کی بھی عزت ہے. خلیل اللہ کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں گہرے یار کو، گہرے دوست کو. خلیل کی عزت یہ کہ عرض کیا کہ دکھا، تو اللہ نے دکھایا. خلیل اللہ کو ایک پتھر پہ کھڑے کر کے تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک، دیکھ میرے خلیل، گہرے یار، گہرے دوست، دیکھ لے اللہ کے خلیل، دیکھ لے تحت الثری سے عرش اعظم تک دیکھ لے. خلیل کو دکھایا جاتا ہے پتھر پہ کھڑے کر کے عرش تک، اور حبیب کو دکھایا جاتا ہے عرش پہ کھڑے کر کے تحت الثری تک. پتا چلا جہاں خلیل کی نگاہ جاتی ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. عزتوں اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے. کون ہے ان جیسا؟ ان جیسا کون ہے؟ میرے امام نے تو یہ کہا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. ان کے مثل کون ہے؟ یہ تو امام اہل سنت کا مسلک صرف نہیں ہے، یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا بھی مسلک ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اکبر. کہتے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا میں ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ میری عزت ہے. تو خلیل کو پتھر پہ کھڑے کر کے کائنات دکھائی جاتی، اور محبوب کو عرش پہ کھڑا کر کے. آپ عرش پہ کھڑے ہونے کی عظمت نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا اللہ کی مخلوق میں کتنی عزت والی مخلوق کا نام عرش ہے، اور وہاں نبی کے قدم ہے. یعنی قدم ہے، قدم. جس کے قدم عرش کے اوپر ہو اس کے سر کی عظمت کا اندازہ کون لگائے، اس کے سر کی بزرگی کا اندازہ کون لگائے. اور پھر اسی پر بس نہیں، خلیل پتھر پہ کھڑے ہو کر عرش دیکھیں، حبیب عرش پہ کھڑے ہو کر کائنات دیکھیں. اور پھر خلیل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، توجہ ہے آپ کی، خلیل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے. خلیل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھے، اور اللہ حبیب کو راضی کرنے کے لیے قبلہ تبدیل کر دے. وہاں خدا کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری ہے، یہاں حبیب کی رضا کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے کیا ہے؟ قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ تو کریں، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر غور کریں، آتے جائیں، ذرا غور کرتے جائیں، دھیان لگاتے جائیں کہ کسی نبی کو، ہر نبی شان والا، لیکن یہ شان کسی نبی کو نہیں جو شان اپنے نبی کو. سارے انبیاء کی خصوصی صفات، خصوصی ایک ذات رسالت میں جمع کی. درود شریف پڑھیں. سارے انبیاء کی خصوصی صفات ایک ذات رسالت میں جمع کیا. اب اگر ایک نبی کی ایک خصوصیت لے لیں، درود شریف، ایک نبی کی ایک خصوصیت لے لیں تو انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے.
یا 2,24,000 ہے تو کم سے کم ایک خصوصیت لی تو حضور کی صفات کتنی ہو گئی؟ کم سے کم 1,24,000 2,24,000 کم و بیش یہ صفات. حالانکہ قرآن نے یہ نہیں کہا, حدیث نے یہ نہیں کہا, بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہاں جمع کثرت ہے, یعنی قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ ہم نے محبوب کو درجوں بے حساب بلند کر دیا, اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, سب سے بلند کیا. نہیں دیکھتے جناب نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کریں. اب ذرا دیکھتے جائیں اپنے نبی کی شان. ہم کسی کی شان گھٹانے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم یہ شان والوں پر بتا رہے ہیں کہ وہ شان والا کیسا ہے جو ہمارا نبی ہے. وہ شان والا کیسا ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں. کتنے سال تک؟ 950 سال تک. اور 80 مرد اور 80 عورتیں کل ملا کر 40 مرد اور 40 عورتیں ملا کر مسلمان ہوتے ہیں. مرد کتنے؟ 40. عورتیں کتنی؟ 40. ٹوٹل تعداد کتنی ہو گئی؟ 80. 950 سال میں 80 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اب اپنے نبی کی شان دیکھیں. ایک مقام تنعیم میں 80 کافر کھڑے ہیں. ایک مقام تنعیم میں 80 کافر کھڑے ہیں. حضور ان پر صرف توجہ کی نگاہ ڈالتے ہیں. اللہ ایک پل میں ان سب کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. ایک پل میں 80 کے 80 ان کی توجہ سے صرف ایک توجہ فرما دی, ورنہ وہ تو بے نیاز رسول ہے. اگر وہ توجہ کرتے, اور آج بھی جو نیکی کرتا ہے صرف ان کی توجہ سے کرتا ہے. آج جس کو بھی نیکی کی توفیق ہے, اب یہاں تھوڑا دھیان دینا ہے ہمیں, اگر نیکی کی توفیق ہے تو سمجھ لو کہ ان کی توجہ اپنی طرف, اور اگر نیکی کی توفیق نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نظریں پھیر لی گئی. ہاں, نماز کے اوقات میں اگر ہم گھروں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا مطلب نکل رہا ہے؟ کہیں توجہ تو نہیں پھیر لی گئی؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہیں کوئی بدکاری کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی کسی پہ بد نظری کر رہا ہے, کوئی کسی کے حسن کو ناجائز طور پہ تک رہا ہے, کوئی اپنے دل کو بہلانے کے لیے اڑیا تصویریں دیکھ رہا ہے, ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ توجہ پھر گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ توجہ پھر گئی؟ اس لیے کہ خدا کی رحمت بھی اسی طرف متوجہ ہوتی ہے. خدا کی رحمت بھی اسی طرف متوجہ ہوتی ہے جس طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں, اور ان کی توجہ ہٹ جائے, اگر وہ پیٹ کر دے کسی طرف, اگرچہ کعبہ ہو, میں اللہ کے گھر کی بات کرنے لگا ہوں, اگرچہ کعبہ ہو تو پھر قدرت یہ نہیں دیکھتی کہ میرا گھر ہے. محبوب اگر پیٹ کر دے تو پھر قدرت کہتی ہے اب کعبے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا اور محبوب کے پیچھے پیچھے مدینے جانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور کی توجہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو جس طرح توجہ ہو وہ نیکی کرتا ہے, توجہ ہٹ جائے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز دباغ ایک بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ایک بزرگ نے مشاہدے کی حالت میں دیکھا, مجھے بزرگ کا نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے, میں نے کہیں اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. غالباً وہ بزرگ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور نام بھی ہو, میرے ذہن سے وہ نام نکل رہا ہے, یاد آئے گا تو عرض کروں گا. تو انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا, لوگوں یہ جو تمہیں ہدایت ملی ہے تو میں نے آج رات مشاہدہ کیا کہ حضور کے دل سے تمہارے دل کے تار جڑے ہوئے ہیں, اس لیے تمہیں نیکی کی توفیق مل رہی ہے, تم ہدایت پر ہو.
ایک مسلمان کے لیے کتنے اعجاز کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے مسلمان۔ مومن کی شان کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے کہ اس کے دل کے ڈورے حضور علیہ السلام کے قلب انور کے ڈوروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، مسجد کے دروازے سے اگر کسی کا تعلق ہو کتنی شان ہے اس کی، جس کے دل کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے ہو، اور وہ ڈوریاں دکھتی نہیں ہے، دکھتی نہیں ہے۔ کن کی ڈوریاں بندھی ہوئی دل کی، کن کی دل کی ڈوریاں حضور کے دل کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی ہیں؟ جن کو ہدایت ہے، جن کو نیکیوں کی توفیق ہے، جن کو عبادتوں کی توفیق ہے، یعنی وہ گانے نہیں گاتے، وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہ گالیاں نہیں دیتے، وہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ گناہوں میں وقت نہیں گزارتے بلکہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے دل کی ڈوریاں حضور کے دل کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ ہے، رشتہ۔ اس مقام پر آ کر ایک مسلمان کو اپنے مقام پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے حضور سے کتنا قریب کیا کہ ہمارے دل کی ڈوریاں۔ آپ اس بات کو جب تک غور نہیں کریں گے، گھر جا کر غور کرنا، میرے کسی جملے پہ غور نہیں کرنا، اس جملے پہ خاص غور کرنا کہ دل کی ڈوریاں ہماری حضور کے دل سے باندھ دی گئی ہے۔ کتنا مضبوط رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے، اور پھر کتنا بلند مرتبہ ہے آپ کا، اپنا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت کا سکندر، میں کہتا ہوں سکندر کو رشک کرنا چاہیے ان لوگوں پر جن کے دل کے تار مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے تار سے قدرت نے باندھ دیے ہیں، دست قدرت نے باندھ دیے ہیں۔ جب اس بزرگ نے کہا صبح کے وقت کہ تمہارے دل کے تار مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے تار سے میں نے بندھے ہوئے دیکھے، تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی کے دل کے تار نبی کے دل کے تار سے بندھ جائے؟ تو فرمایا کیا اجازت ہے میں توڑ دوں؟ اجازت ہے میں توڑ دوں؟ انہوں نے کہا، یوں ان کے کشف کا مذاق اڑایا اور کہا توڑ دو، تو انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور توڑ دیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے سب کے سب کافر ہو گئے۔ آپ غور کریں، یہ جو ہدایت قدرت نے دے رکھی ہے یہ اپنی دل ہوشیاری نہیں ہے، دل کا کنیکشن اس بارگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر کیسے وہ کلمہ پڑھنے والوں اپنی عظمت کو، اپنی بزرگی کو، اپنی شان کو سمجھو، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عظمت کو سمجھے کہ میرے دل کا کنیکشن، دل کے تار اس بارگاہ عرش مقام سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھنے اور جس کی امتی بننے کی تمنا اللہ کے بڑے بڑے انبیاء کرتے ہیں، ان سے ہمارے دل کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ آپ معمولی نہیں ہو، آپ معمولی نہیں ہو کیا؟ اسی لیے جب بندہ سمجھ لینا کہ ایک امتی کا مقام کیا ہے، پھر وہ دوسرے امتی سے لڑے گا نہیں، جھگڑے گا نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کسی مومن کا دل دکھانا کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ جس دل کے تار وہاں کے تار سے جڑے ہوں، جس دل کے تار وہاں کے تار سے جڑے، تو یہاں اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو اس کا اثر وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ دل کے تار جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا، حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ مساجد کی شہادت پر قدرت کو اتنی اذیت نہیں ہوتی، مسجد کے ٹوٹنے پر قدرت کو اتنی اذیت نہیں ہوتی جتنا مومن کے دل کو ٹوٹنے پر اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ مومن کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ کو اذیت ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ میاں محمد بخش نے بھی یہ بات کہی، بابا بلے شاہ نے بھی یہ بات کہی، لیکن آج ہمیں تو اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ آج تو کسی کو بھی گالی ماں بہن کی دے دی، آج تو کسی کا بھی مال لوٹ کر کے کھا لیا، آج تو کسی کا بھی مال ہضم کر لیا۔ ایمان والو، ایمان کے تقاضوں کو سمجھو۔ تو بات دور نہ نکلی، عرض کر رہا تھا 950 سال میں 80 لوگ مسلمان ہوتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کی محنت پر، اور ادھر ایک نگاہ توجہ کی پڑ جائے تو اللہ 80 کافروں کو ایک لمحے میں ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ پھر ہر نبی کی صفات خصوصی حضور میں بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی بڑھ کر اس سے موجود ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں
کہ جب آپ گلیوں میں چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی. یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. جب گلیوں میں چلتے تھے تو گلیاں، یہ حسن یوسف ہے. کیا حسن ہوگا جس سے گلیاں روشن ہو جائیں. وہ لائٹوں کا دور نہیں تھا نا، وہ کمکموں کا دور نہیں تھا، وہ فوکس کا دور نہیں تھا، وہ اتنے خوبصورت جو ہے وہ پاور کا دور نہیں تھا. لیکن اندھیروں کے دور میں جب یوسف علیہ السلام چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی. یوسف چلیں تو گلیاں روشن کر دیں، مصطفیٰ جان رحمت چلے تو دلوں کے نہا خانوں کو روشن کر دیں. دیکھو دونوں میں فرق ہے. ایک ہے زمین کی گلی کا روشن ہونا اور ایک ہے دل کی گلی کا روشن ہونا. اس لیے کہ حضرت یوسف کا حسن گلیوں کو منور کرتا ہے اور حضور کے چہرے کا حسن جب دل کے سینے کی گلی کو روشن کرتا ہے. اور کتنا روشن کرتا ہے کہ خود کو نہ پہچاننے والے منبر پہ کھڑے ہو کر نہاوند کے اندر ہونے والی جنگ کا منظر دیکھتے ہیں. جب تک رسول اللہ کی نگاہیں خاص نہ پڑی تھی اس وقت تک خود کی پہچان نہ تھی. اور جب حضور کی توجہ پڑی حسن مصطفیٰ نے جب سینے کی گلی کو روشن کر دیا تو فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہو کر نہاون میں ہونے والی جنگ کا منظر دیکھ رہے. صرف دیکھ ہی نہیں رہے، دل کی آنکھوں کو ایسا منور کیا. بلکہ یہاں رک کر میں کہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماتھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو آنکھیں روشن ہو جاتی اور حضور دل پر توجہ کرتے تو دل روشن ہوتا، اس میں آنکھیں پیدا ہو جاتی اور وہ آنکھیں اتنا دیکھ لیتی. حضرت عیسیٰ کی منور کی ہوئی آنکھیں سامنے کا دکھاتی تھی اور حضور جب دل کی آنکھوں کو روشن کرتے تو سامنے بھی دکھتا تھا، پیچھے بھی دکھتا تھا. حتیٰ کہ نہاون تک مہینے بھر کے فاصلے تک فاروق اعظم دیکھ کر آواز لگاتے یا ساریہ تو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. یہ تو فاروق اعظم کا دیکھنا تھا لیکن جناب ساریہ کا سننا بھی تو کوئی سنے. فاروق اعظم نے دیکھا اور حضرت ساریہ نے سن کے بتایا کہ کسی ایک کو حضور نے نہیں نوازا بلکہ سب کے سب کو اتنا نوازا. اگر ایک مہینے تک دیکھ سکتا ہے تو دوسرا ایک مہینے کے فاصلے سے آنے والی آواز کو سن بھی سکتا ہے. جب غلاموں کے پاور کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کا عالم کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سنتے ہیں. یہ بھی عزت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے. مگر حضور فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا. غور کریں کہاں چونٹی کی آواز زمین کے اوپر آ کر، کہاں چونٹی کی آواز زمین کے اوپر آ کر سننا اور کہاں ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سننا. اور پھر کہاں کے قلم کی؟ لوح محفوظ کے قلم کی. اور وہ بھی کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے. میں کہتا ہوں ماں کے شکم میں جس کے پاور کا اور سننے کا یہ عالم ہو ان کی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، پچھلی گھڑی سے. تو ماں کے پیٹ میں جو مرتبہ تھا اس سے بڑا مرتبہ ماں کے شکم سے آنے کے بعد ہوا کہ نہیں؟ جو بچپنے میں تھا اس سے بڑھ کر جوانی میں ہوا کہ نہیں؟ جو جوانی میں تھا اس سے بڑھ کر کے 63 سال میں ہوا کہ نہیں؟ 63 سال میں جو مرتبہ تھا قبر میں جانے کے بعد اس سے بڑا مرتبہ ہوا کہ نہیں؟ 2-4 دن کے بعد جو مرتبہ تھا صدی بیتنے کے بعد اس سے بڑا مرتبہ ہوا کہ نہیں؟ اور اب تو 1450 سال بیت گئے ہیں. جو ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکتا ہے وہ قبر میں بیٹھ
نزدیک کے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کان، ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہی شان سے نعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دور و نزدیک کے، دور و نزدیک۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، لیکن یہ ان کا ہے، دور و نزدیک کے۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، دور و نزدیک کے۔ اگر کوئی بہت دور ہو تو آواز سنائی نہیں دیتی، اور اگر کوئی بہت نزدیک ہو، ایک دم کان کے قریب منہ گھسیڑ کر کے اگر کوئی کہے نا تو بھی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نزدیک سے سن لیا جاتا ہے؟ نہیں، بہت دور ہو تو بھی سنائی نہیں دیتا، اور بہت قریب ہو تو بھی سنائی نہیں دیتا، ورنہ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، لیکن یہ نبی کے کان ہیں، دور و نزدیک کے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کان لالے، یہ لال نہیں ہے، یہ لال ہے، لال، عین والا لال۔ اور وہ جو لال ہوتے ہیں نا، وہ پتھر کو کہتے ہیں، اور وہ پتھر کی کھدان ہوتی ہے، کھدان، وہ پتھر کی کان ہوتی ہے۔ اب پتھر والوں کو کیا سمجھاؤ کہ پتھر کی کان کسے کہتے ہیں؟ میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن آپ لوگ پتھر کی کان دیکھتے ہیں۔ یہ بھی شان ہے امام احمد رضا کی، ایک کان سے مراد یہ کان لیا، یعنی کہ یہ جسم کا کان، میرا کان نہیں، واللہ یہ تو گرا پڑا انسان ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو ہمارا مسلک یہ ہے، جب اعضائے مصطفیٰ بیان کیے جائے تو اپنے اعضاء کی طرف اشارہ کرنا بے ادبی ہے، لیکن میں نے آپ کو اشارہ دیا، میرا کان نہیں، وہ کان مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کا کان جس سے سنتے ہیں۔ ایک کان سے مراد یہ کان جو جسم کا کان ہوتا ہے، اور دوسری کان سے مراد جسے ہم کھدان کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ کھدان سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا بھائی؟ کوئلے کی کھدان ہوتی ہے، کان ہوتی ہے، پتھر کی کھدان ہوتی ہے، کان ہوتی ہے، ہیرے کی کھدان ہوتی ہے، کان ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کان، کان، کان لالے کرامت۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو کان ہے نا، وہ کرامتوں کی کھدان ہے۔ کان لالے کرامت پہ، کرامتوں کی کھدان ہے، وہ کان ہے۔ اس کا مطلب کھدان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے خوب نکلے، جس کی کھدان ہوتی ہے خوب نکلے۔ پتھر کی کان ہے تو خوب پتھر نکلے، کوئلے کی کان ہے تو خوب کوئلے نکلے، لال کی کان ہے تو خوب کان نکلے، لال نکلے تو وہاں وہ کرامتوں کی کان، لال کرامت، لال کرامت کی وہ کھدان ہے۔ یعنی ان کے کان سے ایک دو معجزے کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ ان کے کان سے کھدان کی طرح جیسے چیزیں نکلتی ہیں، ویسے ان کے کان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ کان لال کرامت پہ، اس لیے کہ ان کانوں کی شان ہی الگ ہے۔ اب کیا کرامت ہے اس، کیونکہ بہت ڈھیر ساری باتیں ہونی چاہیے نا اس پر۔ اب وہ کرامتوں کی کھدان کیسے ہے، وہ کرامتوں کی کان کیسے ہیں، تو سنو ایک بات۔ پہلی بات، کان کے لیے ضروری ہے بہت دور ہو تو نہ سنے، بہت نزدیک ہو نہ سنے۔ دو باتیں آپ سن چکے۔ پھر تیسری بات، کان اسی وقت سنتا ہے جب بیچ میں ہوا کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اگر ہوا کا وسیلہ نہ ہو تو بولو کان سن سکتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہوا کی لہریں آواز کے دوش پر، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ اس پر میں کبھی گفتگو تفصیل سے کر چکا، اس کی طرف نہیں جاتا۔ اسی لیے تو امام زین العابدین نے بھی کہا تھا نا، ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ یہ آپ سن چکے ہیں۔ تو کان اس وقت سنتا ہے جب ہوا کا وسیلہ ہو، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، تب انسان کہیں جا کر کے سنتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام تو خلاؤں میں بھی سنتے ہیں،
آسمانوں میں بھی فرشتوں کی بات سنی کہ نہیں سنی؟ تو یہ حضور کے کانوں کی کرامت ہے کہ جہاں ہوا نہیں ہے حضور وہاں کی بولی بھی سن رہے ہیں۔ چوتھی چیز، اگر آواز میں الفاظ ہو تو سنائی دیتا ہے، اگر الفاظ نہ ہو تو سنائی نہیں دے سکتا۔ قربان توجہ ہے، کان لالے کرامت، آپ بھول رہے ہیں شاید، کان لالے کرامت، کان لالے کرامت، حضور علیہ السلام کے کانوں کی شان ہے۔ الفاظ ہوں گے تو کان سنے گا، اگر الفاظ نہیں ہے تو کان نہیں سن سکتا۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جب اللہ کلام کرتا ہے تو اس میں الفاظ نہیں ہوتے، ہمارے کان آواز اور الفاظ کے بغیر سن نہیں سکتے۔ میرے نبی کے کان کی کرامت یہ ہے کہ جس میں آواز نہ ہو وہ بھی حضور سن لیتے ہیں، جس میں الفاظ نہ ہو وہ بھی حضور سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اب سمجھے کان لالے کرامت، کان لالے کرامت پہ اب سلام پڑھو گے تو لطف آئے گا نا، کان لالے کرامت، سب مل کر بولو، مل کے بولو کان لالے کرامت۔ پانچویں بات، آواز بھی ہو، الفاظ بھی ہو، ہوا بھی ہو، بولنے والے کو زبان ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولنے والے کو بولو، بولنے والوں کو، بولنے والوں کو سمجھ آئے گی بات، بولے سمجھ آئے گی بات نہیں، لیکن میرے نبی کے کان کی کرامت۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں، میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو پتھر اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام کرتا۔ جے پور والوں تحقیق کر کے بتا دو پتھر کی زبان کون سی ہوتی، اور اس کو زبان کا پتھر بولتے اسی کو ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ عالم جمادات میں تو پہلے نمبر پہ حضرت پتھر ہی ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن یہ نبی کے کان کی شان ہے، کان لالے کرامت کی شان ہے، کان لالے کرامت کی شان ہے۔ حضور کہتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے، چونکہ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، ہے نا، اور جو اپنے آپ کو بڑے غرور سے مسلم کہتے ہیں میں ان مسلموں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ صحیح مسلم کا بیان ہے، صحیح مسلم سے، یہ صحیح مسلم پڑھ کے سنا رہے ہو مسلموں، او مسلموں، صحیح مسلم سے صحیح مسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حضور نے کیا کہا کہ اعلان نبوت سے، اعلان نبوت کی بات میں بتا رہا ہوں، حضور نے بعثت فرمایا، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، میں صرف آپ کو چونکہ میں حدیث کے الفاظ کو ان الفاظ میں تبدیل کر دیتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ بہت سارے لوگ بعثت سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے، بعثت اسی کو کہیں گے، اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا میں اس کو ابھی تک۔ اب آپ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے تو ان کو نبوت ملی نہیں، آپ تو ڈنڈورا پیٹ رہے، لڑ رہے آپ پوری دنیا سے کہ 40 سال سے پہلے ان کو نبوت ملی نہیں، جب 40 سال سے پہلے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، ان کو تو پتا بھی نہیں تھا۔ اچھی سیرت النبی بیان کرتے ہیں جناب آپ، اگر آپ اسی کو سیرت النبی کہتے ہیں تو پھر اللہ اکبر سیرت النبی کس کو کہیں گے؟ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ان کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ خود نبی ہیں، تو میں کہتا ہوں پھر نبی کو مانو کہ پتھر کو مانو، کہ اس پتھر کو تو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور نبی کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کون بڑا ہو رہا ہے، عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ او پتھروں کے پجاری، اب بھی پتھروں کے اندر تمہارا دل و دماغ ہے، واللہ جب پتھر کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے تبھی تو پتھر سلام بھیج رہا ہے، اور پھر اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں تو نبی ہونے سے پہلے پتھر کی آواز کیسے سن لیتے؟ نبی ہونے سے پہلے پتھر کی آواز کیسے معلوم پڑ جاتی تھی؟ اور پھر چلے ٹھیک ہے ادھر ادھر سے آگے سنائی دیا، لیکن حضور کہتے ہیں ابھی تک پہچانتا ہوں۔
یعنی پتھروں میں کون پتھر درود پڑھ رہا ہے، پتھروں میں کون پتھر درود پڑھ رہا ہے پہچانتا ہوں۔ اب نبی کی پہچان کے لیے ضروری ہو گیا، نبی کی پہچان کے لیے ضروری ہو گیا، پتھر نے، حضور نے ہر پتھر کے لیے نہیں کہا اس کو پہچانتا ہوں، حالانکہ وہ تو سب کو جانتے ہیں، لیکن پہچان بتائی خاص اس کی، اس کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب بتائیے پتھر درود پڑھ کے اپنی پہچان بنا لیتا ہے، ہم سنی درود و سلام اس لیے کبھی اذان سے پہلے، کبھی اذان کے بعد، کبھی نماز سے پہلے، کبھی نماز کے بعد، کبھی اقامت سے پہلے، کبھی اقامت کے بعد، کبھی فجر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی محفلوں سے پہلے، کبھی محفلوں کے بعد، کبھی نکاح سے پہلے، کبھی نکاح کے بعد، ہر وقت جو درود و سلام پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے پتھر سلام کر کر کے جب پہچان بنا چکا تو نبی سے پہچان بنا لی ہے، تو نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ جب قیامت کے دن سب لوگ حضور کو تکیں گے، حضور کہیں گے پہچانتا ہوں۔ زور مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ نصیبے کی بات ہے، کوئی جھنڈے کو کرتا ہے، کوئی رسول اللہ کو، نصیبے کی بات ہے، مقدر کی بات، اور جس کو پہچان بنانا ہوگی، حالانکہ ہم جھنڈے کے بھی مخالف لوگ نہیں ہیں، اب اس کو مفہوم مخالف مراد مت لینا، لیکن جس کو پہچان بنانی ہوگی وہ پڑھتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کو زیادہ فکر تھی پہچان بنانے کی، اس لیے ان سے پہلے سب لوگ ایک بار پڑھتے رہے یا نبی سلام علیک، اس نے کہا پہچان زیادہ بنانے کی ضرورت ہے، 14ویں صدی والے ہو گئے ہیں، دونوں نے کہا ایک ایک زبان میں پھر ایک ایک بار نہیں بلکہ لاکھوں مرتبہ پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بات دور نکلتی گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چلتے تھے تو گلیاں منور ہوتی، اور حضور چلتے تھے تو دلوں کی گلیاں منور ہوتی۔ اور ایک بات اور سن لیں، جملہ یاد کر کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اختتام کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ گفتگو کہیں نہ کہیں تو جا کر مکمل ہونی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، ہاں جو ٹائم تھا بلکہ ہم اس سے 1 گھنٹہ 20 منٹ آگے بڑھ گئے، اختتام سے بھی ہم 1 گھنٹہ 20 منٹ آگے چل رہے، لیکن دھیان دیں، آپ توجہ کریں، حسن یوسف وہ ہے، کیونکہ حضور نے کہا نا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوں، یہ سب عزت والے لوگ تھے، لیکن حضور کی شان، یوسف علیہ السلام چلے گلیاں روشن کرے، حضور چلے دل روشن کرے، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیوں کے ٹکڑے ہوں، صحیح توجہ ہے، میری قوم کے جوانوں توجہ ہے، ہاں دھیان دینا، میری بہنوں کی بھی توجہ، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیوں کے ٹکڑے ہوئے، حسن یوسف کو دیکھ کر، اب میں اس پر زور دینے لگا ہوں تاکہ سب کے کان لال کرامت کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب کے کان حسن کے کان کی طرف متوجہ ہو جائے، حسن کی کان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حسن یوسف کو دیکھا انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے، حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کے حسن کو کیا نام دوں؟ ان کی انگلیاں دیکھ کر چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس حسن کو بھی تو کوئی دیکھے، اس حسن کو بھی تو کوئی دیکھے۔ ایک حسن وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے، ایک حسن وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، اور ایک انگلیاں وہ ہے حضور کا چہرہ نہیں، ابھی چہرے کی باری تو بعد میں آتی ہے، چہرے کی باری تو بہت بعد میں،
ان کے تو تلوے کا یہ حال ہے، آسماں کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اللہ اکبر، وہ حسن ہے حضور کا۔ حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، اور حضور کی انگلیوں کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا۔ گھر جا کر ذرا سوچئے گا میری گفتگو کو، کیونکہ میں نے معمولی ہستی کا حسن بیان نہیں کیا ہے۔ جا کر سوچئے کیسی شان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، سارے نبیوں کی خوبیاں اللہ نے ان کے اندر پیدا فرمائی، اور پھر اللہ اکبر حضرت آدم کے لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھا دی۔ کائے کے نام؟ اب تھوڑی سی یہ بات مشکل ہوگی کیونکہ ایک علمی بات ہے۔ کیا نام سکھائے؟ اسماء کے چیزوں کے نام سکھائے۔ کلہا، سب۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا، عصر حاضر کے مفسرین نے، کہ پہلے دن سے لے کے قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی یہ کلہا میں سب آ گیا۔ لیکن کیا سکھایا؟ نام، اسماء، نام سکھائے۔ اور حضور کے لیے اسماء نہیں، اسماء کی حقیقت، حقائق اسماء ایک بات، اور دوسرا حضرت آدم کے لیے کیا کہا کہ آپ کو چیزوں کے نام سکھائے، اور محبوب کی باری ہے تو کیا کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی یہ صرف اسماء کی بات نہیں ہے، چیزوں کے اسماء کی بات نہیں، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ لوگ آدم کے لیے تو کلہا پر ایمان لاتے ہیں، حضور کے علم کلی کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آدم کو کلہا کہا نا، آدم کے لیے کلہا کہا۔ جب وہاں کلہا ہے تو یہاں کلہا کا انکار کیوں ہے؟ تو پتا چلا محبوب کو ساری چیزوں کے، ان کی حقیقتوں کے سب سکھایا، اور اتنا سکھایا کہ کس ماں کے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ بھی علم عطا فرما دیا۔ آدم کو جسموں کا باپ بنایا، میرے نبی کو ارواح کا باپ بنایا۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں کہ حضرت، حدیث پاک ہے، آدم علیہ السلام یہ تمنا کرتے بلکہ یاد کرتے کہ اے ظاہر میں میری اولاد اور حقیقت میں میری اصل ہے آپ، یا رسول اللہ، ظاہر میں میری اولاد ہے آپ اور حقیقت میں میری اصل ہے آپ۔ اور حضور کو یاد کرتے تھے، یہ حدیث ہے، یاد کرتے تھے۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ آدم کس کو یاد کرتے تھے؟ جس کو آج آپ یاد کرنے لگے۔ اور حضور یوں ہی یاد نہیں آتے، پہلے وہ یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں، پھر وہ یاد آتے، ایسے یاد نہیں آتے۔ گویا آج ہمیں یاد کیا گیا ہے، آج ہمیں یاد۔ اپنی نسبتوں کا خیال کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم اور قوموں کی طرح نہیں ہیں۔ جس کا ذکر قبر رسول میں ہو جائے وہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ ایسے لوگ پھر اگر شراب کی طرف جائیں کم نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے لوگ زنا کی طرف جائیں کم نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے لوگ غیبت اور چغلی کی طرف جائیں کم نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کرو، اپنا تعلق حضور سے مضبوط کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جس کو یاد کریں، اور وہ بھی یہ کہتے کہ آپ ظاہر میں میری اولاد ہیں، حقیقت میں میری اصل ہے آپ۔ اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر لیا جائے اور گفتگو تکمیل کو پہنچائی جائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا، اے اللہ، میں تیرا کلیم، وہ تیرے حبیب، میں تیرا کلیم، وہ تیرے حبیب، دونوں میں فرق کیا ہے؟
حالانکہ حضور کلیم بھی ہے، حضور صفی بھی ہے، حضور نجی بھی ہے، حضور کلمت اللہ بھی ہیں، حضور روح اللہ بھی ہیں، حضور سب ہیں، لیکن حبیب صرف وہی کہتے ہیں انا حبیب اللہ. میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے نحویوں کے قاعدے کے مطابق عرض کیا کہ یہاں تو حسب ہے میں ہی حبیب ہوں، اور جو حبیب بنے گا اب ان کے واسطے سے بنے گا، چاہے کوئی حبیب نہیں بن سکتا. تو عرض کیا کہ مولا میں کلیم وہ حبیب، دونوں میں فرق کیا ہے، کیا تفریق ہے دونوں میں، کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا فرق یہ ہے میرے کلیم، فرق یہ ہے کہ کلیم آتا ہے، کلیم آتا ہے اور چل کر آتا ہے. ذرا جملوں پہ دھیان دیں، محبوب کی شان ہے نا، ذرا جملوں پہ دھیان دیں. اللہ کرے میں بھی بہت سنبھل کر یہ گفتگو کر سکوں، اس لیے کہ بڑی نازک بات ہے. حضرت موسیٰ بھی میرے آقا ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت تو میرے آقاؤں کے آقا ہیں، بڑی شان کی بات ہے. لیکن ادھر ادھر اللہ نہ کرے ہو جائے بات، توجہ کریں. اور اگر غوثیت ماپ کی نگاہ خصوصی رہی تو انشاءاللہ میں بہکوں گا نہیں، بات کروں گا، اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے اور بہت بھاری بات فرمائی ہے. کہتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، یہاں نہیں بگڑیں گے کیونکہ وہ سلامت ہے. اللہ میں کلیم وہ حبیب، فرق کیا ہے؟ ارشاد ہوا تو کلیم سنو، سنو کلیم. اللہ اپنے محبوب کی تعریف خود کر رہا ہے، حبیب کی شان خود بیان کر رہا ہے. پتا چلا حبیب وہ ہے جس کی شان خدا بیان ہے. کلیم چل کر آتا ہے، 40 دن تک روزے رکھتا ہے، 40 رات تک رت جگہ کرتا ہے، اور 40 راتیں جاگ کر 40 دن روزے رکھ کے چل کے آ کے پھر کہتا ہے 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. 40 دن روزہ رکھے، 40 راتیں عبادت کرے، چل کر آئے، اور چل کر آئے بھی تو یہ فرما دیا جائے فخلع نعلیک، اپنے نالین اتار لو، وادی مقدس میں آؤ نالین اتار لو. 40 دن ٹھہرایا جاتا ہے، روزے رکھوائے جاتے، راتوں کو عبادت کرایا جاتا ہے، 40 دن کا اعتکاف کروایا جاتا ہے، اور پھر 7 یا 9 مرتبہ کلیم کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن رب کہتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ کلیم ہے، حبیب چل کر جاتا نہیں، چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے. تو جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیج کر کہا جاتا ہے جا قدم چوم کر کہنا، جا قدم چوم کر کہنا اللہ تمہاری نگاہ کا مشتاق ہے. یہ فرق ہے پیارے کلیم اور حبیب میں. کلیم کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. یہ کلیم ہے. اور حبیب وہ ہے جو کہتا نہیں ہے، اس کے لیے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا جاتا ہے. کلیم کہتا ہے ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ کلیم ہے. اور حبیب کے لیے کہا جاتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے تو اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ہاں زبان تیری ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے، تیرے منہ سے بولی ہماری نکلتی ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. کلیم اور حبیب کا فرق یہ ہے. ایک دن کلیم کو کہا جاتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، ذرا طور کی دائیں طرف آج تجھ سے راز کی کچھ باتیں کریں. موسیٰ علیہ السلام تیز تیز چلنے لگے، تیز تیز، جس کو لوگ دوڑنا کہتے ہیں.
جس کو لوگ دوڑنا تیز تیز چلنے لگے، میں دوڑنا نہیں کہوں گا، شان نبوت بیان ہو رہی ہے نا، کیونکہ ہر نبی کی شان ہے نا۔ ہاں، تیز تیز چلنے لگے، قدرت نے کہا موسیٰ اتنی جلدی کیا ہے، موسیٰ اتنی جلدی کیا ہے، اتنی تیز چلتے ہو؟ کہ اتنی جلدی اس لیے ہے کہ جلدی چلوں گا تو تجھے راضی کروں گا، جلدی چلنے میں تیری رضا ہے۔ تو کہا کلیم وہ ہے جو بلانے پہ جلدی جلدی اس لیے آتا ہے تاکہ اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے راضی کریں گے۔ کلیم اور حبیب کا فرق یہ قربان، پھر کلیم کو کتاب لینی ہوتی ہے تو کلیم سے کہا جاتا ہے طور پر آ، کتاب لے جا، طور پر آ کتاب لے جا۔ حبیب سے نہیں کہا جاتا کہ یہاں آ کے وہاں آ کے وہاں آ۔ دیکھو کتاب اللہ کی کتاب ہے، کتاب لوگوں کو کیا پتا، لوگوں کو کیا پتا، نبی کی شان نہ اپنے تولنے بیٹھے ہو، کالج کے لڑکے، ٹھیلا ڈھکیلنے والے، چائے بیچنے والے، پان کی لاری لگانے والے نبی کی شان تولنے لگے۔ قدرت یوں شان بیان کرے، امت مسلمہ زوال پذیر نہ ہوتی اگر نبی کو ایسا مانتی جیسا اللہ نے بیان کیا۔ اپنی نبی کی عظمت سے دور جانے والوں، رسول اللہ کی عظمت کو کما کہو ان کی تعظیم نہ کرنے والوں، سوچو سنو۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ تم نے سوال کیا ہے کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم کو کتاب لینے کے لیے دور تک آنا پڑتا ہے اور حبیب کو بلایا نہیں جاتا، بلکہ محبوب کو، محبوب اگر سفر میں ہو تو جبریل کو کہا جاتا ہے کتاب لے کے سفر میں جا، حبیب گھر میں ہو کتاب لے کے گھر میں جا، حبیب غار میں ہو کتاب لے کے غار میں جا۔ پتا چلا کلیم کو آنا پڑتا ہے کتاب لینے کے لیے، حبیب کو آنا نہیں پڑتا ہے۔ حبیب جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں وہاں کتاب جاتی ہے۔ اور کمال تو یہ ہے اگر بیوی کے بستر پہ آرام کر رہے ہوں تو اماں عائشہ کے بستر پر بھی کتاب آ جاتی ہے، وہاں بھی کتاب۔ اب بڑی بات یہ توریت کی کچھ صورتیں نہ مصری ہے نہ شامی ہے، توریت کی صورتیں نہ مصری ہے نہ شامی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جس کی بعض صورتیں مکی ہے اور بعض صورتیں مدنی ہے۔ یہ مکی مدنی صورتیں کیوں ہے؟ مکی مدنی صورتیں لوگ کہتے ہیں اس لیے جو مکہ میں آئی وہ مکی ہو گئی، جو مدینے میں آئی وہ مدنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ بات پوری نہیں ہے، ادھوری بات ہے۔ پھر میں نے کہا مکے مدینے کی بات نہیں ہے، ہجرت سے پہلے توجہ کریں، توجہ کریں، دھیان دیں، ہجرت سے پہلے جو کہیں نازل ہوئی بفرض محال، مکے کے باہر بھی نازل ہوئی تو وہ مکی ہی ہے، مکے کے باہر نازل ہوئی تو مکی ہی ہے ہجرت سے پہلے۔ اور اگر ہجرت کے بعد مکے میں بھی نازل ہو تو مکی نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد مکے میں، کیونکہ ہجرت کے بعد حضور مکہ آئے تھے، قیام کیا تھا، حنین کی جنگ مکہ کے نواح میں لڑی گئی تھی اور فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے قیام کیا، بہت دن تک رہے۔ لیکن سن لو، پوری دنیا علم کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر ہجرت کے بعد مکے میں، عرفات میں، منی میں کوئی صورت آئی ہے تو وہ پھر مکی نہیں ہے، وہ مدنی ہی ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ قدرت بتا رہی ہے حبیب سے پیار اتنا ہے، جب تک ہجرت نہیں کی تھی محبوب مکی تھے، مکی، ہجرت کر لی اب محبوب مدنی ہو گئے۔ پیارے جب تو مکی تھا ہمارا کلام بھی مکی، جب تو مدنی ہو گیا ہمارا کلام بھی مدنی۔ پھر کہیں نازل ہوئی ہو، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بزرگی ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ لیکن مسلمانوں ہم اپنے نبی کی اس عظمت کو اور بزرگی کو کہیں نہ کہیں بھول رہے، فراموش کر رہے۔ جب اپنا نبی اتنی عزت والے، اتنی شان والے، ایسے مقام والے ہیں تو ہمیں نبی پاک کو ایسے ہی ماننا چاہیے۔ دل میں عظمت رسول کیسے پیدا ہو، دل میں عزت رسول کیسے پیدا ہو، بس وہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ، حضرت آدم کے سامنے
آدم کی شان یہ ہے فرشتے سجدہ کرتے. کس لیے؟ اکرام آدم کی، تعظیم آدم کی. دھیان ہے بات اس میں مکمل ہو رہی ہے، توجہ کر لیں. آدم علیہ السلام کے تعظیم کی خاطر، حالانکہ اس میں بھی امام راضی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جب تک نور محمدی پیشانی میں نہ رکھا تھا تب تک سجدہ نہیں کروایا، نور محمدی رکھا تب سجدہ کروایا. ٹھیک، آدم قبلہ تھے، اصل سجدہ اس کو تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. ہاں، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور. اور کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا توڑا. یہ کمال ہے امام اہل سنت کا. کئی الفاظ، ایک الفاظ کو کئی ایک لفظ کو کئی معنی بیان کر دیتے، ایک لفظ کو کئی معنی بیان کر دیتے. توڑا، توڑا کہتے ہیں بوری آتی، تھیلے، بڑے تھیلوں کو توڑا کہتے ہیں. بڑی بڑی تھیلوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھیلا بھر بھر کے توڑا نور کا. اور نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے، کیا ایک توڑے کا مطلب ہے ٹکڑے کرنا، ایک توڑے کا مطلب ہے، اور ایک توڑے کا مطلب ہے تھیلے بھرنا، تھیلے بھر کے لے جائے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور میں گدا تو بادشاہ، پردے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور. آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن خاص بات، تکریم آدم کا حکم تھا، قدرت اس میں شامل نہیں تھی. کیا تھا؟ قدرت اس میں شامل نہیں تھی. دھیان دینا میرے بات پر. اپنے علماء سے چاہتا ہوں سبق سن لے، کوئی غلطی کروں تو اصلاح کر دیں، اس لیے کہ میں بہت علم والا آدمی نہیں. میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے بیٹھا ہوں، لیکن میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ اصلاح کریں. آدم علیہ السلام کی تکریم کے لیے کہا اسجد لی آدم کو سجدہ کرو، لیکن قدرت شامل نہیں ہے سجدہ کرنے. اظہار تکریم ہے، اظہار تعظیم ہے، قدرت شامل نہیں ہے. آدم کو سجدہ کروا کر سارے فرشتوں کو کہا خراج پیش کرو، لیکن محبوب پہ درود پڑھوا. سارے فرشتوں نے کہا وہاں سجدہ تھا، یہاں درود ہے، لیکن فرق یہ ہے وہاں خود قدرت شامل نہیں ہے. شان محبوب یہ ہے کہ جب محبوب کی تقریر کے لیے درود پڑھنے کا حکم دیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ جبریل تم پڑھو، میکائیل تم پڑھو، اسرائیل تم پڑھو، اسرافیل تم پڑھو، فرشتہ تم پڑھو. جیسے وہاں کروایا ویسے یہاں نہیں کروایا. کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں اور تم بھی درود بھیجو. وہ آدم تھے، یہ محبوب ہے. شان رسالت یہ ہے. اس لیے اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ پیدا کرنا ہے، احترام مصطفیٰ پیدا کرنا ہے، اپنی طبیعت میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. وقت نکالو اور کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف تو روزانہ کم سے کم ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود شریف ہے. امید ہے کہ آپ حضور سے قربت کے لیے درود شریف کی کثرت کریں گے. آقا فرماتے ہیں جو جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ اتنا میرے قریب ہو جائے گا اور وہ قیامت میں بھی اتنا مجھ سے قریب رہے گا. اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھو اور ماحول سے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، سنیت سے قریب آؤ، علماء کرام کی قربت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو. ساتھ ہی ساتھ سنی دعوت اسلامی جو علماء اہل سنت کی سرپرستی میں اور بالخصوص ہندوستان کے راجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کے طفیل جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، سنی دعوت اسلامی سے نوجوان جڑے، اس لیے کہ ایک طویل عرصہ بیتا. برادر عزیز سید محمد قادری صاحب اپنے رفقا کو لے کر علماء اہل سنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہر سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے. آپ اجتماع میں آئیں، اس طرح کی باتیں سنو گے، بیٹری چارج ہوگی،
دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، دل میں محبت رسول پیدا ہوگی. آپ تحریک سے جڑے، رشتہ تحریک سے مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب پر، ہم پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو دین متین پہ عمل کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، بد مذہبوں سے بچائے، فرائض سنت و واجبات کو ان کے وقتوں پر اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر گفتگو کے درمیان بڑی عظیم ہستی کی بارگاہ میں بات ہوئی ہے، اگر گفتگو کے درمیان کوئی لفظ ان کے شایان شان نہ ہو اور میری زبان سے نکل گیا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہہ لے گی سب کو چن کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. آگے بولا دوسری پڑھ لیجیے. اللہ سیدنا و مولانا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے بھائی پڑھے. درود پڑھیے. اللہم صل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، اڑے گا تیری ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من سنیع البدائع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جب تن سے جدا ہو مائے رمضان جدا ہو، سامنے چہرہ تیرا ہو، رب جاری صدا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ما رکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الہی رحم فرما دے مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما دے مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما دے مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ ہم سب پر کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ ہم سب پر کرم کیجئے خدا کے واسطے. ہم سب کی مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، ہم سب کی مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد کربلائیں رد کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق میں بات کرے علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و عظیم و رضا کے واسطے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلسے کو جو ہمارے سید صاحب اور ہماری سنی دعوت اسلامی کے لوگوں نے قائم کیا سرکار، اور جو تحریک چل رہی ہے سرکار، اس کو خوب کامیابی عطا فرما. سنیت کا بول بالا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. ہر سنی گھر، ہر سنی دارالعلوم، سنی خانقاہ، سنی مسجد، سنی تحریک، سنی قبرستان، سنی سرائے، سنی کاروبار، بچے بچی، گھر، جان مال، عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو دین کا شوق عطا فرما. یا غریب نواز یا سرکار غوث اعظم ہم سب کو دین عطا فرما. سرکار ہمارے بچے بچیوں کو دین عطا فرما. ہم سب کو دین کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کے ظاہر باطن کو بہتر فرما. جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. ظالم حکومتوں کو زیر فرما. سرکار ہر سنی گھر کی حفاظت فرما. جادو سے، سحر سے، بیماری سے، بلاؤں سے، دشمنوں سے، حاسدین سے، نظر بد سے، تمام شیطانی فرقوں سے، تمام آنے والی بلاؤں سے، حادثوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، بیماریوں سے، دشمنوں کی کسی چال سے ہمارے گھروں کی رزق کی، جان مال، عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرما. سرکار ہمیں دین عطا فرما. ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما. ہماری خانقاہوں میں خوب علم دین کی دولت سے مالا مال فرما. سب میں محبت اتفاق عطا فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل غوث اعظم کا ساتھ ہو. خواجہ اعظم کا ساتھ ہو. اچھے میاں کا ساتھ ہو. تمام اولیاء اللہ کا ساتھ ہو. مولانا ضیاء الدین صاحب کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں ندا کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا غریب سرکار غوث اعظم کرم فرمانا. ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمانا. یا غریب نواز سرکار اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق. سرکار ہم سب کو دین عطا فرما. اپنے دروازے سے بھی عطا فرما. اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دو. بخش عالم آپ کا دربار ہے سرکار. مشکل کشائی فرما دو سرکار. حاجت روائی فرما دو. ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمانا. ہماری اس حاضری کو قبول فرمانا. مزید اور اللہ والوں کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمانا. روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمانا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمانا. سرکار کا بھی اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس گیا ہے سرکار. اس کا ہمیں صدقہ عطا فرما دو. ہماری سب کی مشکلوں کو آسان فرما دو. پریشانیوں کو دور فرما دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا سرکار یہ حل المشکلات، یہ دافع البلیات، یہ دافع الامراض، اللہ خیر حافظ الرحم الراحمین. بغیر دابے بلا افتاد کشتی
ضعیفان و شکستارات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی سرکار مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا قطب الدین چشتی مدد کن یا نظام الدین چشتی مدد کن یا ضیاء الدین چشتی مدد کن یا اچھے میاں چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا مشکل کشا معین الدین المدد یا حاجت روا معین الدین المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا شیخ معین الدین حسن چشتی شیخ اللہ سرکار کرم فرمانا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.